السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فلوپ سٹوریز۔ آج میں آپ کو سناؤں گا ایک کہانی جس کا نام ہے رات کے مسافر کا آخری سٹاپ۔ مگر پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کیونکہ ہم ایسی سٹوریز پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ رات کے مسافر کا آخری اسٹاپ۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شہر سے باہر لمبی سنسان ہائی وے پر ایک پرانی بس آہستہ آہستہ اپنے سفر پر رواں تھی۔ بس میں صرف چند لوگ بیٹھے تھے جن کے چہروں پر تھکن کے آثار جھلک رہے تھے۔ کنڈکٹر فراز اور ڈرائیور عابد دونوں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ رات کی خاموشی غیر معمولی حد تک بھاری تھی۔ اینڈ بس ایک چھوٹے سے دھندلے اسٹاپ پر رکی۔ وہاں نہ کوئی لائٹ تھی، نہ کوئی دکان، دور دور تک آباد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ لیکن پھر دھند کے اندر سے ایک قداور شخص سامنے آیا۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک گرد آلود چمڑے کا بیگ تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے بس میں چڑھا اور سیدھا سب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نہ اس نے کنڈکٹر کی طرف دیکھا، نہ ٹکٹ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی بس کے اندر ایک عجیب سا ٹھنڈا احساس پھیل گیا۔ بس دوبارہ چل پڑی۔ فراز ٹکٹ کے لیے مسافروں کی طرف جانے لگا۔ جب وہ پچھلی سیٹ پر پہنچا تو اس نے سفید کپڑوں والے مسافر کو ٹکٹ کے بارے میں کہنا چاہا، لیکن جیسے ہی فراز نے اس کے ہاتھ دیکھے وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح سفید اور سوجے ہوئے تھے، جیسے پانی میں دیر تک ڈوبے رہے ہو۔ فراز نے گہرا سانس لے کر کہا، بھائی ٹکٹ؟ مسافر نے سر اٹھائے بغیر آہستہ سے کہا، مجھے آخری سٹاپ پر اتار دینا۔ آواز اتنی سرد اور بے جان تھی کہ فراز کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ سفر آگے بڑھا اور اچانک موسم بدلا۔ دھند اتنی گہری ہو گئی کہ شیشہ چند قدم آگے بھی نہ دکھا سکتا تھا۔ بس کے باہر عجیب سی سیٹیاں گونج رہی تھی، جیسے ہوا کسی انجانی چیز سے ٹکرا رہی ہو۔ عابد اسی دوران بار بار پیچھے والے شیشے میں سفید کپڑوں والے مسافر کو دیکھتا، جو بغیر کسی حرکت کے سیدھا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہائی وے کے کنارے پولیس کی مدھم لائٹس دکھائی دی۔ فراز نے باہر جھانک کر دیکھا، ایک بری طرح تباہ شدہ کار، زمین پر خون اور کار کے پاس رکھے سفید کپڑے، وہی کپڑے جو اس مسافر نے پہن رکھے تھے۔ پولیس والے ٹارچیں لے کر گھوم رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، لاش کہیں نہیں مل رہی، شاید دور جا گری ہو۔ میں دیکھا۔ فراز نے فوراً بس کے اندر پیچھے دیکھا۔ مسافر اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا۔ سیٹ خالی تھی اور جھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے ابھی کوئی اٹھا ہو۔ بس کے اندر کی لائٹ اچانک ٹمٹمانے لگی۔ کھڑکیوں پر دھند جم گئی، اس طرح جیسے کوئی باہر سے گرم سانسیں مار رہا ہو۔ فراز اور عابد دونوں سخت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ پھر اس لمحے بس کے پچھلے حصے سے ایک بے جان سی آواز ابھری، میں نے کہا تھا آخری سٹاپ پر اتار دینا۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہی سفید کپڑوں والا مسافر وہاں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ شدید زخمی، بکھرا ہوا اور آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، جیسے وہ نکلا ہو۔ عابد نے فوراً بس روک دی۔ دروازہ بغیر کسی کے ہاتھ لگائے خود بخود کھل گیا۔ مسافر خاموشی سے بس سے اترا اور دھند میں تحلیل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دھند بھی ایسے ہٹ گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اسی وقت 2 پولیس اہلکار بھاگتے ہوئے بس کے پاس آئے۔ انہوں نے تصویر دکھا کر پوچھا، آپ لوگوں نے اسے کہیں دیکھا؟ یہ آدمی 3 گھنٹے پہلے اسی روڈ پر حادثے میں مر گیا تھا، لاش غائب ہے۔ فراز اور عابد دونوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ عابد آہستہ سے بولا، ہم نے شاید اسے ابھی اتارا ہے۔ پولیس والے نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ عابد نے دھند کے غائب ہو جانے والی طرف دیکھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی سایہ، بس اندھیرا۔ فراز نے دھیمی آواز میں کہا، وہ اپنا آخری سٹاپ مانگ رہا تھا، ہم نے دے دیا۔ اس رات کے بعد دونوں نے اس ہائی وے پر کبھی رات کی شفٹ نہیں کی، اور کہتے ہیں آج بھی اسی جگہ رات کے وقت ایک سفید کپڑوں والا مسافر دھند میں دیکھا جاتا ہے، جو خاموشی سے بس میں چڑھتا ہے اور اپنا آخری سٹاپ مانگتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور آگے آنے والی کہانیاں سننے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ساری تمام کہانیاں آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ حافظ۔